بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 58 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجلس جادوگر کا دیو اور ملکہ برراں کے پتلے طلسم ہوش ربا کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ شہنشاہ کوکب کے جاسوسوں اور سرداروں نے انہیں روکنے کی تو کوشش نہ کی، البتہ احتیاط کے خیال سے ان کا پیچھا ضرور کرتے رہے۔ چند ایک نے واپس جا کر شہنشاہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ شہنشاہ کوکب نے کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن جب سرحد پر دیو اور پتلوں کو روک کر محافظوں نے شہنشاہ سے ان کے بارے میں حکم دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ انہیں جانے دو۔ طلسم نور افشاں کی سرحد پار کر کے دیو تو کنیز جنین کی تلاش میں طلسم ہوشربا کے طلسم باطن کی طرف ہو لیا، اور دونوں پتلے ملکہ مارخ اور اس کے لشکر کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے طلسم ظاہر کی سمت روانہ ہو گئے۔ مجلس جادوگر کا دیو جنین کو ڈھونڈتا ہوا دریائے خون رواں کے پار جا پہنچا۔ اتفاق سے ایک شاندار محل کے صحن میں اسے جنین دکھائی دے گئی۔ وہ چوکی پر بیٹھی منہ دھو رہی تھی اور کنیز کے بجائے کسی نواب کی بیگم معلوم دے رہی تھی۔ دیو کو اس کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سخت غصہ آ گیا اور اسے للکارتا اور برا بھلا کہتا ہوا اس پر جھپٹ پڑا۔ جنین کی جوں ہی اس پر نظر پڑی، بچاؤ بچاؤ پکارتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کی خادماؤں، نوکروں اور سپاہیوں نے جو یہ حال دیکھا تو سب دیو پر ٹوٹ پڑے، مگر وہ مجلس جادوگر جیسی زبردست جادوگرنی کا دیو تھا۔ دوسروں کا تو کوئی حربہ اس پر اثر نہ کر سکا، البتہ اس نے جس کے تھپڑ رسید کیا اس کا منہ چپٹا ہو گیا، جس پر گولا مارا اس کا بھرکس نکل گیا، جس کو اٹھا کر پھینکا اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ دروازوں اور دیواروں کو توڑتا ہوا، روکنے والوں کا صفایا کرتا ہوا وہ جنین کا پیچھا کرتا رہا۔ جنین نے جب دیکھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے تو جادو کے زور سے اڑتی ہوئی سیدھی باغ سیب کی طرف بھاگی۔ دیو بھی چنگاڑتا ہوا اس کے پیچھے چلا۔ افراسیاب دربار لگائے بیٹھا تھا کہ جنین دہائی دیتی ہوئی اس کے قدموں پر گر پڑی۔ حضور بچائیے، مجلس جادوگر کا دیو مجھے پکڑے لیے جاتا ہے۔ افراسیاب حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دیو ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پایا تھا۔ افراسیاب نے کہا، جا کر اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ، کسی کی مجال نہیں جو تجھے میرے دربار سے پکڑ کر لے جائے۔ جنین ڈرتی سہمتی اپنی کرسی کی طرف بڑھی، لیکن ابھی بیٹھ نہ پائی تھی کہ مجلس جادوگر کا دیو طوفانی بگولے کی طرح آیا اور اسے پنجے میں داب کر لے اڑا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہو گیا کہ دیکھنے والے ہکا بکا رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو خود افراسیاب بھی معاملے کی طے کو نہ سمجھ سکا، مگر پھر جنین کی چیخوں کی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً ہی ایک فولادی گولا دیو کی طرف اچھال دیا۔ دیو جنین کو لیے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی سمت اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک افراسیاب کا طلسمی گولا اس کے سر پر جا لگا، اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے، جنین اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر افراسیاب نے ایک جادوئی پنجے کو اشارہ کیا، پنجہ ہوا میں اڑا اور گرتی ہوئی جنین کو سنبھال کر دربار میں اس کی کرسی پر لا بٹھایا۔ سارے درباری افراسیاب کی تعریف کے گن گانے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت وہ قاصد دربار میں آ حاضر ہوا جسے افراسیاب نے اپنا خط دے کر شہنشاہ کوکب کے پاس بھیجا تھا۔ قاصد نے جب افراسیاب کو سب کے سامنے یہ بتایا کہ امرو کو کوکب نے اپنا مہمان بنا رکھا ہے اور اس کی حمایت کرنے پر آمادہ ہے تو افراسیاب غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسی حالت میں اس نے ایک سخت دھمکی آمیز خط کوکب کے نام لکھوایا اور اپنے ایک زبردست جادوگر سردار قرطاس جادوگر کو طلب کر کے اسے حکم دیا، جادوگروں کی ایک بڑی فوج لے کر طلسم نور افشاں میں کوکب کے پاس جا، اسے میرا یہ خط دے اور اس کا جواب لے کر واپس آ۔ اگر کوکب سختی سے پیش آئے تو خبردار اس سے نہ ڈرنا، لڑائی کی نوبت آ جائے تو ہرگز منہ نہ موڑنا، ضرورت پڑی تو تیری مدد کے لیے اور بھی فوج بھیج دوں گا، بلکہ خود بھی پہنچ جاؤں گا۔ اور ہاں دیکھ، وہاں امرو بھی ہوگا، ہو سکے تو پہلے اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنا۔ قرطاس جادوگر خود بھی بڑا سرکش آدمی تھا اور شہنشاہ کوکب سے دل میں سخت بغض رکھتا تھا۔ افراسیاب کی شے پا کر اور بھی دلیر ہو گیا اور ایک زبردست لشکر ساتھ لے کر بڑے تمطراق کے ساتھ باغ سیب سے روانہ ہوا۔
مگر دریائے خون رواں کے پار پہنچ کر طلسم نور افشاں کی طرف جانے کے بجائے اس نے ملکہ حیرت کی لشکرگاہ کا رخ کیا۔ ملکہ حیرت نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ کوکب تمہیں نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے بھی تو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ البتہ وہاں امرو موجود ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ کرتاس نے ڈینگ مارتے ہوئے جواب دیا، ملکہ آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں، میں نے طے کر لیا ہے کہ کوکب کے دربار میں اس کے سامنے سب سے پہلے میں بھالا بن کر امرو کا کام تمام کروں گا، اس کے بعد کوکب سے بات کروں گا۔ اس طرح کوکب بھی مروب ہو جائے گا اور امرو کا کھٹکا بھی ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ ملکہ مارخ کے جاسوس ہمیشہ بھیس بدلے ملکہ حیرت کے دربار میں موجود رہا کرتے تھے۔ کرتاس جادوگر کا یہ منصوبہ سنتے ہی چند وہاں سے نکلے اور تیر کی طرح ملکہ مارخ کے پاس جا کر اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ مارخ کے دربار میں جس نے بھی کرتاس جادوگر کے ناپاک منصوبے کا حال سنا تڑپ اٹھا۔ ہر شخص کہنے لگا، اگر کرتاس اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ اسے ناکام بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے طلسم نور افشاں جانے سے پہلے یہیں ختم کر دیا جائے۔ ملکہ مارخ خود بھی اس خبر سے بڑی پریشان تھی، لیکن دوسروں کی طرح کرتاس اور ملکہ حیرت پر یلغار کرنا کسی بھی طرح مفید نہ سمجھتی تھی۔ اس نے امرو کے شاگرد عیاروں سے رائے پوچھی تو چاروں عیاروں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مارخ نے اہل دربار کو سمجھاتے ہوئے اعلان کیا، خواجہ کے شاگرد ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کھلم کھلا کرتاس سے لڑیں۔ دشمن کی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، نقصان کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ کرتاس کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ مہتر کیران اور برق فرنگی بھیس بدل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کی غیر حاضری میں زرغام اور جان سوز ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اسی فیصلے پر عمل کریں، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ اس خیال کو سب لوگوں نے پسند کیا۔ مہتر کیران اور برق فرنگی ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں گئے اور بھیس بدل کر کرتاس جادوگر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ کرتاس جادوگر نے وہ رات ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ گزاری اور دوسرے دن منہ اندھیرے طلسم نور افشاں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا دن سفر کرتے رہنے کے بعد شام کے وقت اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے وہاں اس کی مڈ بھیڑ ملکہ بہار جادوگر سے ہو گئی۔ وہ بیمار تھی اور ملکہ مارخ کی اجازت سے وہاں آرام کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے ملکہ بہار اپنے پورے جوہر نہ دکھا سکی۔ آخرکار کرتاس نے اسے ماں اس کی کنیزوں اور خادماؤں کے گرفتار کر لیا۔ کیران اور برق کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ بے چین ہو گئے۔ دونوں ساری رات کرتاس جادوگر کے خیمے کے چکر لگاتے رہے، لیکن اس نے اپنے خیمے کے ارد گرد کچھ ایسا طلسمی حصار بنا رکھا تھا کہ انہیں اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ صبح ہوتے ہی لشکر نے پھر کوچ کر دیا۔ دن بھر سفر جاری رہا۔ شام کو پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس مرتبہ بھی دونوں عیار کرتاس کا کام تمام کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے، مگر اس کے خیمے میں داخل نہ ہو سکے۔ کئی دن اسی طرح سفر اور قیام کرنے کے بعد کرتاس جادوگر بالآخر طلسم نور افشاں کی حد میں داخل ہو گیا۔ برق فرنگی نے مہتر کیران سے کہا، ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کتنے دن سے کرتاس کے پیچھے لگے ہیں، لیکن نہ اسے ختم کر سکے، نہ ملکہ بہار جادوگر کو چھڑا سکے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم عیاری کا خیال چھوڑ کر مردانہ وار کرتاس پر ٹوٹ پڑیں، یا اسے مار دیں یا خود مارے جائیں، ورنہ استاد کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ بس آج آخری دن ہے۔ مہتر کیران نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، ہم خیمے میں داخل ہو کر کرتاس کو دھوکے سے ہلاک نہ کر سکیں گے۔ میں نے ایک دوسری ترکیب سوچی ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ جو تم نے کہا ہے وہی کریں گے۔ کیا ترکیب ہے؟ برق نے سوال کیا۔ پہلے ملکہ بہار جادوگر کو قید سے چھڑایا جائے، اس کے بعد کرتاس کا کام تمام کیا جائے۔ مہتر کیران نے جواب دیا، لا حول ولا قوت۔ برق نے کہا، میں تم سے ترکیب بتانے کو کہہ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ کیران نے برق کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم صرف اتنا کرو کہ کسی طرح کرتاس کے خیمے کے پہرے داروں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب دیکھنا کہ میں نے ملکہ بہار کو چھڑا لیا ہے تو چپکے سے میرے پاس پہنچ جانا
اور اگر یہ دیکھنا کہ میں پکڑا گیا یا مارا گیا ہوں تو جو تمہاری سمجھ میں آئے کرنا۔ برق یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرتاس جادوگر نے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ گئے۔ اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ خیمے کھڑے کیے جا چکے تھے۔ سردار کمر کھول کر سفر کی تھکان دور کر رہے تھے۔ ملازم اور خادمائیں کھانے پینے کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ کرتاس جادوگر اپنی بارگاہ میں بیٹھا شربت پی رہا تھا کہ کسی جانب سے اچانک ایک کالا بھجنگ اور ڈراؤنی شکل کا جادوگر شیر پر بیٹھا ہوا لشکر میں گھس آیا۔ وہ بھیانک آواز میں چلا رہا تھا، میں شہنشاہ افراسیاب کا قاصد ہوں۔ اس کی دہشت سے کرتاس کے فوجی کانپنے لگے۔ جو بھی اس کے سامنے ہوتا اشارے سے کرتاس جادوگر کے خیمے کا پتہ بتا دیتا۔ اس طرح بے روک ٹوک وہ کرتاس جادوگر کے سامنے جلد ہی جا پہنچا۔ بارگاہ کے محافظوں نے اسے دیکھتے ہی ادب سے سجدہ کیا۔ چوبدار نے جا کر کرتاس کو خبر دی۔ کرتاس گھبرایا ہوا خود بارگاہ سے باہر آیا اور عزت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے کر اندر جا بیٹھا۔ کالے جادوگر نے جھولی سے ایک مہر بند لفافہ نکال کر کرتاس کے حوالے کیا اور کہا، شہنشاہ نے کتاب سامری سے حال معلوم کر کے یہ فرمان بھیجا ہے، اس کی فوری تعمیل ہونی چاہیے۔ کرتاس نے ڈرتے ڈرتے لفافہ کھولا۔ لکھا تھا، تو نے سخت غلطی کی جو مجھے ملکہ بہار جادوگر کے گرفتار کرنے کی اطلاع نہ دی۔ خیر، اب تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ سیاہ جادوگر کو بھیج رہا ہوں، ملکہ بہار اور اس کی کنیزوں کو اس کے حوالے کر کہ ایک لمحے سے زیادہ ان کا کوکب کے طلسم میں رہنا اچھا نہیں۔ سیاہ فام جادوگر انہیں لے کر الٹے قدموں میرے پاس پلٹ آئے گا۔ خبردار، حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا۔ میں تیری پل پل کی خبر لیتا رہوں گا۔ جلد سے جلد کوکب کے پاس پہنچنا، اس سے ہرگز دب کر بات نہ کرنا۔ امرو سے ہوشیار رہنا، پہلے تو اس کا کام تمام کرنا۔ خط پڑھتے ہی کرتاس کا منہ فک ہو گیا۔ فوراً سیاہ فام جادوگر کو ساتھ لے کر قریبی خیمے میں گیا۔ وہاں ملکہ بہار جادوگر اور اس کی ساری کنیزیں اس کے جادو میں گرفتار فرش پر پڑی تھیں۔ کرتاس نے کہا، یہ بڑی خطرناک جادوگرنیاں ہیں، میں ان پر سے اپنا جادو اتارتا ہوں۔ آپ انہیں فوراً اپنے جادو کے اثر میں لے آئیے، ورنہ قابو میں نہ آئیں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں اناڑی نہیں، سب کچھ جانتا ہوں۔ سیاہ فام جادوگر نے کہا اور جھولی سے لونگوں کا ایک ہار نکال کر تیار ہو گیا۔ جیسے ہی کرتاس نے ملکہ بہار پر سے اپنا جادو اتارا، سیاہ فام جادوگر نے وہ ہار ملکہ بہار کی گردن میں ڈال دیا۔ ملکہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ سیاہ فام جادوگر نے ملکہ کو اپنے سامنے شیر کی پیٹھ پر لادتے ہوئے کہا، کنیزوں کی فکر نہ کرو، وہ خود اس ہار کے اثر میں میرے پیچھے پیچھے چلی آئیں گی۔ جیسی آپ کی مرضی، آپ جا سکتے ہیں، کرتاس نے کہا۔ کرتاس کے دل میں اس بات سے سیاہ فام کی اور ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ محض ایک ہار ڈال کر اس نے ملکہ بہار جیسی زبردست ساحرہ کو بے ہوش کر دیا تھا اور کنیزوں کے ہجوم کو ساتھ لیے ہوئے بھیڑوں کی طرح اپنے پیچھے لیے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ فام جادوگر کو غیر معمولی طاقت کا مالک جادوگر سمجھ رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس ہار کے سبب ملکہ بہار بے ہوش ہو گئی ہے، وہ عطر بے ہوشی میں بسا ہوا تھا۔ سیاہ فام شیر سوار جادوگر نہیں بلکہ خواجہ امرو کا شاگرد مہتر کیران تھا، اور کنیزیں اس وجہ سے چپ چاپ اس کے پیچھے ہوئی تھیں کہ اس نے اشارے سے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ رہ گئی شیر کی بات تو یہ کیران کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جنگل میں جا کر وہ شیرنی کی کچھ اس طرح کی بولی بولتا کہ 10-20 کوس تک جہاں بھی کوئی شیر ہوتا کھچا ہوا چلا آتا، جسے وہ خاص ہنر استعمال کر کے قابو میں لے آتا۔ کرتاس کے پڑاؤ سے دور نکل جانے کے بعد کیران نے شیر کو بھگا دیا، ملکہ بہار کو لخلخا سونگھا کر ہوش میں لایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ ملکہ بہار خدا کا شکر بجا لائی۔ دونوں کرتاس سے بچنے اور نپٹنے کے لیے منصوبہ بنانے لگے۔ اتنے میں کنیز نے آ کر کہا، ہوشیار ہو جائیے، کرتاس کا کوئی ملازم ہماری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ مہتر کیران نے کہا، فکر نہ کرو، وہ برق فرنگی ہوگا۔ جلد ہی برق فرنگی ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کرتاس کے خاص باورچیوں کے بہروپ میں تھا۔ کیران نے اس سے پوچھا، کرتاس کے محافظ کے بجائے تم باورچی کیوں بن گئے؟ قسمت ساتھ دے گئی، برق نے جواب دیا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ کرتاس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مہتر کیران نے کہا، ملکہ بہار بیماری کے سبب اس پر حاوی نہیں ہو سکتی، اور وہ کمبخت خیمے کے اندر طلسمی حفاظت میں رہتا ہے جہاں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے،
برق چٹکی بجاتے ہوئے بولا، کرتاس کے لیے کھانا پکایا جا رہا ہے، بے ہوشی کی کوئی دوا اس پر کارگر نہ ہوگی۔ اگر کوئی ایسی طلسمی چیز مل جائے جو اسے ہلاک یا بے ہوش کر سکے تو میں اس کے کھانے میں ملا سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک چٹکی جمشید کی قبر کی خاک ہے۔ ملکہ بہار خوش ہو کر بولی، کرتاس زبردست جادوگر ہے، وہ اس کے کھانے سے مرے گا تو نہیں، لیکن ایسا بے ہوش ہوگا کہ سوائے افراسیاب کے کوئی اسے ہوش میں نہ لا سکے گا۔ باقی کام میں کر لوں گا۔ کیران نے کہا، میں سیاہ فام جادوگر بن کر وہاں پہنچوں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ملکہ بہار نے جمشید کی قبر کی مٹی والی ڈبیا نکال کر برق فرنگی کے حوالے کی۔ برق وہاں سے تیر کی طرح بھاگا اور باورچی خانے میں جا کر وہ خاک ایک پکتی ہوئی ہانڈی میں ملا دی۔ کرتاس نے اس ہانڈی کا سالن کھایا تو چند ہی لمحوں بعد بے ہوش ہو گیا۔ اس کے جو نائب اور جادوگر سردار وہاں موجود تھے، کھانا پینا چھوڑ کر اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ دوا دارو سے لے کر جادو منتر تک جو کچھ جس کے بس میں تھا وہ سب کر گزرا، مگر کرتاس کو ہوش نہ آیا۔ آخر سب پریشان ہو کر باہر آئے اور ایک بڑے شامیانے میں لشکر کو جمع کر کے مشورہ کرنے لگے۔ اسی موقع پر کرتاس کے نائب کو ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی، شیر سوار سیاہ فام جادوگر واپس آ گیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کرتاس کا نائب بھی کرتاس کی طرح سیاہ فام جادوگر کے جادو کا قائل ہو چکا تھا۔ فوراً اٹھ کر باہر آیا اور سیاہ فام کی تعظیم بجا لایا۔ سیاہ فام نے کہا، اچانک مجھے پتا چلا ہے کہ کرتاس جادوگر پر کوئی آفت آئی ہے۔ چونکہ زیادہ دور نہیں تھا اس لیے قیدیوں کو محفوظ کر کے پلٹ آیا۔ کچھ پتا چلا کہ کرتاس کی بے ہوشی کا اصل سبب کیا ہے؟ آپ کے آنے سے میرا دل بہت بڑھ گیا ہے، نائب جادوگر نے کہا۔ بڑی کوشش کے باوجود ہم پتہ نہیں چلا سکے کہ وہ کس طرح بے ہوش ہوئے۔ آپ چل کر دیکھیے، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ میرے جانے کی ضرورت نہیں، سیاہ فام ایک ڈبیا نائب کو دیتے ہوئے بولا، یہ سفوف کرتاس کو سنگھاؤ، ہوش میں نہ آئے تو سمجھ لو وہ جمشید کی قبر کی خاک کے اثر میں ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں اسے باہر لانا پڑے گا۔ خیمہ خالی کرا دو، میں اس پر تنہائی میں دم کروں گا۔ نائب نے سیاہ فام کا دیا ہوا سفوف کرتاس کو سنگھایا، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ مجبوراً وہ اسے لے کر باہر ایک خالی خیمے میں آیا اور سیاہ فام کو بلا کر کہنے لگا، اب آپ اپنا عمل کیجئے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہ آئے گا۔ کسی خاص چیز کی ضرورت ہو تو حکم دیجئے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سیاہ فام نے جواب دیا، اب تم بھی جاؤ، عمل ختم کر کے میں تمہیں خود آواز دوں گا۔ نائب جانے لگا تو سیاہ فام نے اسے آواز دے کر کہا، سنو، سارے لشکر کو حکم دو کہ جب تک میں عمل میں مصروف رہوں سب آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ہر طرف سے دھیان ہٹا کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں اور ہاتھ جوڑ کر جمشید اور سامری کا جاپ کریں۔ نائب نے باہر جا کر سارے لشکر کو اس ہدایت پر عمل کرنے کا سختی سے حکم دیا۔ ہر شخص پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یک سوئی کے ساتھ جمشید اور سامری کے نام کا وظیفہ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب نقلی سیاہ فام یعنی مہتر کیران نے یقین کر لیا کہ پورے پڑاؤ میں ایک شخص بھی ہوشیار اور چوکس نہیں رہا تو اس نے جھولی سے اپنا مشہور بغدہ نکالا اور ایک ہی وار میں کرتاس جادوگر کا سر تن سے الگ کر دیا۔ آنن فانن آندھیاں چلنے لگی، گھنگور اندھیرا چھا گیا، رونے پیٹنے کا زبردست طلسمی شور بلند ہوا۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہنگامہ تھما تو دردناک آواز میں کسی کے یہ الفاظ ہر طرف گونجنے لگے، مجھے عیار مہتر کیران نے ہلاک کیا، میرا نام کرتاس جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی کرتاس کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور آنکھوں سے پٹیاں نوچ نوچ کر سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ عیار کیران یہاں کیسے آن پہنچا؟ کرتاس کو اس نے کس طرح ہلاک کیا؟ کرتاس کا نائب غصے سے پاگل ہو کر کیران کے خیمے کی طرف لپکا، لیکن اسی لمحے پڑاؤ پر آگ اور پتھروں کی خوفناک بارش ہونے لگی۔ ملکہ بہار جادوگر اپنی کنیزوں کے ساتھ کرتاس کی فوج پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اس دوسری ناگہانی مصیبت سے کرتاس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ دم کے دم میں تمام پڑاؤ خالی ہو گیا اور ملکہ بہار نے آ کر اس پر قبضہ جما لیا۔ اس نے کہا، دشمن کی چوتھائی فوج سے زیادہ ہلاک نہیں ہوئی اور وہ آگے جا کر ضرور اکٹھے ہوں گے، ہمیں ان کا پیچھا کر کے مکمل صفایا کر دینا چاہیے۔ برق اور کیران نے اس کی تائید کی۔ بہار سب کو ساتھ لے کر دشمنوں کے پیچھے چلی۔ اس کا خیال درست نکلا۔ کچھ فاصلے پر کرتاس کے نائب نے بھاگنے والے سارے لشکر کو جمع کر لیا تھا اور وہ جوابی حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔
ملکہ بہار ان کے قریب پہنچی تو سب پاگلوں کی طرح اس پر حملہ کرنے دوڑ پڑے۔ اب بہار نے اپنا مشہور جادوئی حربہ استعمال کیا، جھولی سے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ نکالا اور کچھ پڑھ کر دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ ایک بارگی چاروں طرف دور دور تک چمن کھل گیا، ہوش اڑا دینے والی بھینی بھینی خوشبو مہکنے لگی، ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اس مہک کو ہر جانب پھیلانے لگے۔ دشمنوں میں سے جو بھی یہ خوشبو محسوس کرتا مست ہو کر بہار کے گن گانے لگتا، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب سارا لشکر اس خوشبو کے اثر میں آ گیا تو ملکہ بہار نے ان سے کہا، کیسے دیوانے ہو، ہتھیار رکھتے ہو پر استعمال نہیں کرتے، شاباش، ذرا ایک دوسرے کے سر کاٹ کر تو دکھاؤ۔ بہار جادوگر کے ان لفظوں میں خدا جانے کیا اثر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے دشمن ایک دوسرے کا سر کاٹنے لگے، اور آندھیوں اور مرنے والے جادوگروں کے ناموں کے اعلانات کا زبردست سلسلہ شروع ہو گیا۔ دشمنوں کے اس انجام کے بعد دونوں عیار ملکہ بہار کے ساتھ کرتاس کے پڑاؤ میں واپس آ گئے۔ عیش و آرام کی ہر چیز وہاں ان کے لیے موجود تھی۔ اس رات انہوں نے فتح کی خوشی میں جنگل میں خوب منگل منایا۔